السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها كلها المرأة الصالحة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کل اسکولوں میں صرف کتاب کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، بچوں کو تہذیب نہیں سکھائی جاتی۔ کتاب پیچھے دیکھیں گے، یہ کتاب جو ہے پوری ایک دم اتنی موٹی موٹی بچوں کے پیٹھ پہ لاد دیا جاتا ہے، تہذیب نہیں سکھائی جاتی کہ کہاں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، کرتے کا بٹن کتنا لگنا چاہیے، کہاں تک لگا ہونا چاہیے، یہ آپ کو مدرسے میں مکتب میں ہی سیکھنے کو ملے۔ یہ نبی کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اس سے کیا ہے ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن یہ حقیقت بات، اسکول میں آج کل تہذیب نہیں سکھائی جاتی ہے، بس کتاب کا بوجھ ڈال دیا اور ان سے پیسے لیتے رہے۔ یہ کتاب کا اتنا پیسہ ہوا، ڈریس کا اتنا ہوا، یہ اتنا ہوا، یہ سب ہو رہا ہے۔ خیر، آج میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے بیوی کے حقوق۔ کیا ہے؟ میاں بیوی کے حقوق۔ تو یہاں تو عورت ہے نہیں، تو یہاں سب کے سب کیا ہے؟ میاں ہے، شوہر ہے، تو عورت کے حقوق پر زیادہ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی ضرورت پیش آئی ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور عورتیں بھی شکایت لے کر کے آتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پر جو ہے کچھ مطالعہ کر کے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، کوئی دیکھیے میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، کہ تقریر کرنے کے لیے کیا ہے نہیں بیٹھا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں اور ہم بولتے رہیں اور آپ سب لوگ جو ہے کیا سر جھکا کے بیٹھے رہیں۔ جب مقرر جو ہے آنکھ کھولیں گے تو بیچارے کون بچ گئے؟ میک والے۔ کوئی بیچارے اس لیے جو ہے ان کا میک ان کو لے کے جانا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ میری طرف دیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیوار کی طرف نہ دیکھیں، ویسے بھی دیوار پھٹ رہی ہے، سب پینٹنگ نہیں ہو پا رہا ہے، 4 سال سے مسجد میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ جتنے سست قوم مسلمان ہیں اتنا سست کوئی نہیں، خاص طور سے دیندار تو اور سست ہوگا، مسجد کے معاملے میں تو اور سست ہوگا۔ جتنا سست قوم اس دنیا میں مسلمان ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ غیر مذاہب کو دیکھیے، ان کا مندر دیکھیے، چرچ دیکھیے، چرچ آپ کبھی گئے ہوں گے تو دیکھیں گے، یہاں تو موبائل پر دیکھیں کیا ان کا اسٹائل ہے، کیا چکا چک، کیا ان کا ایک دم ڈسپلین ہے کہ ایک ترتیب سے جو ہے کرسی ٹیبل ہر چیز رکھی ہوئی، کیا ان کا ڈسپلین۔ حالانکہ وہ ساری چیزیں جتنے دکھائی ہیں ہمارے پیغمبر نے دکھایا ہے نا، سکھلایا ہے، لیکن وہ طریقہ کس نے لے لیا؟ غیروں نے لے لیا۔ وہ طریقہ کس نے ہے؟ غیروں نے لے لیا۔ تو سست ہم لوگ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہی اگر گھر کے اندر یہ معاملہ ہو جائے تو شام تک میں ہر حال میں ٹھیک ہو جانا چاہیے، جیسے بھی ہو۔ لیکن مسجد کا معاملہ ہے تو ہوگا انشاءاللہ، ہوتے رہے۔ مسجد کے کام پر انشاءاللہ، اور گھر کے کام پہ ہاں ابھی ہوگا،
اب ہوگا آدمی اس میں انشاءاللہ نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر دعا لگے تو معاف کیجیے گا، یہ ہر جگہ کا یہی حال ہے، اکثر و بیشتر کی مساجد کا یہی حال ہے، اور جو حق پر ہوتے ہیں ان کو اس بات سے ان کو برا نہیں لگتا ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو جو حق پر ہے ان کو تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو حق پر نہیں ہے تو وہ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنی غلطی کو مانیں، کیا اپنی غلطی کو مانیں میرے اندر یہ برائیاں ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو اسی پر ہم کچھ باتیں کریں گے، سب لوگ مطلب روشنی کرنا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، تو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو انسان ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام، جگہ رہے آپ لوگ، تو سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور عورت کا کوئی وجود نہیں، کیا ہے؟ عورت کا کوئی وجود نہیں، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کہاں ڈالا؟ جنت کے اندر۔ کہاں ڈالا؟ جنت کے اندر۔ منہ میں پان نہ رکھے، اگر پان رکھیں تو باہر جا کے کلی کر لیجیے۔ کیا ہے؟ کہاں ڈالا؟ جنت کے اندر۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں۔ اب ظاہر کی بات ہے کہ ہم اور آپ قرآن میں سنتے ہی ہیں، حدیث میں سنتے ہی ہیں کہ جنت بہت لمبی ہے، بہت چوڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس جنت کے اندر اکیلے ہیں۔ کیا ہے؟ اکیلے ہیں، لیکن ان کو اکیلا پن جو ہے محسوس ہو رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس جنت کے اندر اکیلے کیسے رہ پائیں گے؟ کیا ہے؟ اکیلے کیسے رہ پائیں گے؟ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مرد جو ہے بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا ہے، اور نہ عورت بغیر مرد کے رہ سکتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو جو ہے لازم ملزوم کر دیا ہے۔ عربی گرامر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے لازم اور ملزوم، جس کو فعل لازم بھی کہتے ہیں اور فعل ملزوم بھی کہتے ہیں، اور اسی کے آگے ایک اور ہے فعل متعدی۔ کیا مطلب؟ کہ جب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو خاندان میں کون آئے گا؟ اولاد آئیں گے، اسی کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ڈالا تو ان کو اکیلا پر محسوس ہو رہا تھا، ان کو رہا نہیں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر ایک جنسی خواہشات بھی ہیں، اور اس جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز طریقہ اللہ نے ایک راستہ نکالا ہے، وہ ہے نکاح۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کو شکایت کی کہ یا اللہ، اس جنت کے اندر میں اکیلا کیسے رہوں؟ دل ہی نہیں لگتا ہے، انسان کتنی اللہ کی عبادت کرے گا، کتنا انسان کام کرے گا، لیکن کبھی نہ کبھی ایک حد تک جو عورت کی کیا ہے ضرورت تو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، جس طرح آدم علیہ السلام کا ایک پتلا بنایا، یعنی ان کا ایک جسم تیار کیا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، اسی طرح اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو ایک عورت کا جسم ایک پتلا تیار کراتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کراتے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ جو دل ہے، دل کے قریب یہاں ہے، یہاں سے اللہ نے حضرت دادی حوا کو کیا ہے بنایا، پیدا کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دل کے قریب سے ہی اللہ نے اس تصویر سے ہی عورت کو کیوں پیدا کیا؟ کیا ہے؟ یعنی جو دل ہے، دل کے قریب یہاں پسلی ہے، اسی جگہ سے اللہ نے عورت کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے
کہ عورت کو جتنی آپ عزت دیں گے، جتنا آپ اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں گے، اتنا ہی وہ عورت آپ کی بات مانے گی اور آپ سے محبت کرے گی. لیکن بیوی کی بات تو نہیں، سب عورت کو نہیں. ہم کہنے کہ سب عورت کو گلے لگاتے ہیں، استغفر اللہ. کیا ہے؟ بیوی کی بات ہو رہی جو جائز طریقہ ہے. اور یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا ہے، اور سب سے مضبوط رشتہ ہے. لیکن یہ جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے. ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ماں بیٹا کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. باپ اگر 1000 مرتبہ کورٹ میں چیخ کے کہے کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں ہوں، کورٹ نہیں مانے گا. بیٹی ہزاروں مرتبہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹی نہیں ہوں، فلاں جو ہے شخص میرا باپ نہیں ہے، کورٹ کی دنیا نہیں مانے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے آدھار کارڈ پر کس کا نام ہے؟ تمہارے ابا کا نام ہے، عبداللہ کا نام ہے یا عبدالحکیم کا نام ہے، جو بھی نام ہے. تو یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے. باپ بیٹا کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے. چاہے آپ کتنے اس کو جائیداد سے الگ کر دیجیے، زمین سے الگ کر دیجیے، گھر سے باہر کر دیجیے، الگ کر دیجیے، لیکن کہلائے گا آپ کا ہی بیٹا کہلائے گا. رشتہ اسے نہیں ٹوٹے گا. لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ 3 الفاظ سے ٹوٹ سکتا ہے، پورا خاندان تباہ و برباد ہو سکتا ہے. وہ ہے طلاق. کیا ہے؟ ایک لفظ سے جو رشتہ بن گیا. ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ فلاں کی بیٹی اتنا مہردن ہے آپ کے نکاح میں دے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قبول ہے. ختم. اب بتائیے کہ کچھ دیر پہلے وہ دونوں اجنبی تھا، کوئی معاملات کچھ بھی نہیں، پتا نہیں کہاں سے تھے، لیکن ایک لفظ نے دونوں کو میاں بیوی کے رشتے میں باندھ دیا اور ایسا لقب دیا. یہ اتنا مضبوط اور یہ پہلا رشتہ ہے، اور اس کا ٹوٹنے کا ایک جو ذریعہ ہے، جو الفاظ ہے، وہ ایک ہی الفاظ ہے، وہ طلاق کا ہے. یہ جلدی بھول بھی جاتا ہے اور جلدی سے کیا ہے؟ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر، میں نے جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 10 یا 12 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن نے 3 یا 4 مرتبہ جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب میاں بیوی کی بات آئی تو اللہ نے پوری ایک سورت نازل کر دی، سورہ نساء، جو 4 پارے کے اندر ہے. 4 پارہ کا ایک پاؤں جو آدھا جو ہے، اور 5واں مکمل چھٹا آدھا، کل ملا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ 20 اور ادھر 35 ادھر 5، 40 صفحے کے اندر اللہ تعالی نے عورتوں کے حقوق بیان کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ جتنا جلدی جڑ گیا ہے اتنی جلدی ختم بھی ہو سکتا ہے. یہ رشتہ ایک الفاظ سے دونوں ایک میاں بیوی بن گئے ہیں، ایک الفاظ سے فوراً اجنبی ہو سکتا ہے. اب اس گھر کو بچانے کے لیے، اس رشتے کو چلانے کے لیے، اور میاں بیوی کے جو حقوق ہے اور میاں بیوی کے اندر کیسے جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو اور کس طریقے سے گھر چلایا جائے، یہ سارا ہمارا آپ کو قرآن سکھلاتا ہے. اور اس کی تشریح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی اور کر کے بھی دکھلایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 شادیاں کیے ہیں اپنی خواہش کے لیے؟ نہیں. اگر خواہش کے لیے کرتے تو 25 سال کا نوجوان 45 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا. اگر خواہش کی شادی ہوتی تو ہمارے نبی کیا تھے؟ جوان تھے، 25 سال کے تھے، لیکن شادی کس سے ہو رہی ہے؟ خدیجہ سے. عمر کتنی ہے؟ 45 سے 50 کے قریب ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 11 بیویاں آئیں اور ہر بیویوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو معاملات کیا، وہ آپ دیکھیں. اور اظہار محبت بیوی سے کس طریقے سے ہونے چاہیے وہ بھی ہمارے نبی نے کر کے دکھلایا. کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کر کے دکھلایا ہے. مسجد نبی کے اندر صحابہ
चारों तरफ से बैठे हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बैठे हुए थे। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह अम्र बिन आस, या गालिबन को दूसरे सहाबी हैं। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुन नास इलैका, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? अल्फाज समझ में आ रही लोगों को? आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत क्या है, किससे है? देखिए तो हाथ रख लिया हमारे आए, क्या है? आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? अब एक ही यहां पर याद रखिएगा, अरब में उस जमाने में बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब समझा जाता था, बुराई समझा जाता था। तो अगर ये कह दे कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं और बीवी की मोहब्बत में अशआर अगर कोई सुना दे तो लोग उसको बुरा समझता था, ऐब समझा जाता था। इसीलिए दीवाना हमासा जो अरबी अदब की किताब है, जो हम लोगों को तानिया सादिका में पढ़ाई गई, यानी अरबी शस्त्र में दीवाना हमासा एक मोटी किताब है। उसमें पूरी किताब जो शेर और शायरी की है, उसमें अरबी के अंदर मुतनब्बी ने फिर उसको शेर में जो इसको किया है। तो उस जमाने में वो अपने महबूबा, जिसको आज के दौर में कर लीजिए गर्लफ्रेंड, तो उसके शान में सबके सामने अशार कहता था कि मुझे जो है फला लड़की से मोहब्बत है। उसके होंठ के बारे में तारीफ करता था अरबी के अंदर, आंख की तारीफ करता था, हाथ की तारीफ करता था, यानी जो उसको हुलिया मुबारक बताओ उसको अरबी में क्या है बयान करता था। लेकिन कोई अगर बीवी के बारे में आपको दीवाना हमासे के अंदर एक विषय नहीं मिलेगा कि उन्होंने बीवी की शान में कोई अशार कहे हों। तो अरब के माहौल में इस जमाने में बीवी से मोहब्बत का इजहार करना और लोगों के सामने बतलाना और उनकी शान में कुछ अशार कहना ऐब समझा जाता था। तो उस दौर में, उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि मुझे आयशा से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? आयशा से। अब जो सहाबी पूछने वाले थे, अब जो सहाबा बैठे हुए थे, सब चौंक गए, ये क्या हो गया, क्या ये क्या हो गया? तो फौरन वो सहाबी जो है सवाल बदल दिए कि अल्लाह के नबी ने, मेरे कहने का मतलब ये था कि अलग तक रजूल, आदमी में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, यानी मर्दों में क्या है, मर्दों में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत क्या है, किससे? तो सवाल तो बदल गया, लेकिन जवाब तो वही है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू, हाँ, आयशा के अब्बू से मोहब्बत। क्या है? आयशा के अब्बू से मोहब्बत। ये बीवी फील्ड है। हमें तो कोई कह सकता है सबके सामने कि अपनी बीवी से मोहब्बत है? कोई नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने अपनी बीवी के सामने मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो लोग कहते हैं कि आज के दौर में खासतौर से औरतें कहती हैं कि घर जो है पैसे से चलता है, यानी कि अगर अपनी बेटी किसी को देते हैं, किसी नौजवान को, तो उसको कमाना चाहिए, पैसा वाला होना चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए, तब तो खुशहाल रहेगा। क्या ख्याल यही है ना? तो हम चलते हैं अल्लाह के नबी से पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शादी किए हैं? 11 शादी किए हैं। जमीन जायदाद कुछ नहीं, क्या है, जमीन जायदाद नहीं है। 11 शादियां करके दिखलाए हैं, और एक ही खानदान में नहीं, अलग अलग खानदान में बदल चुके हैं, ताकि माशरे में एक अच्छा मैसेज जाए कि तुम जरूरी नहीं कि अपने बिरादरी में भी शादी करे और अपने बेटे पर तुम्हें भूल जमाए कि नहीं तुमको नहीं करना है, चाहे लड़की जैसी भी हो, करना होगा तो करना होगा। नहीं, अल्लाह के नबी ने दूसरी बिरादरी में भी शादी की, मुनाफिक की बेटी से शादी की, बादशाह की बेटी से शादी की, क्या मुनाफिक की बेटी से शादी की। तो अलग अलग माहौल में जाके और अलग अलग खानदान बदल के चेंज करके शादी करके दिखलाए हैं, माशरे को, उम्मत को पैगाम दिए हैं कि जहां कहीं भी लड़की पसंद आ जाए तो ये मोहब्बत के जाल न बिछाओ, सीधे निकाह का पैगाम दो
اگر رپلائی آ گیا تو ہاں میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں اور دیکھو، نہیں تو کیا ہے کہیں اور دیکھو. لیکن اس سے سوچ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو جانوروں والا کام ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ تو جانور کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ گدھے کی شادی ہو رہی ہے، سب بارات میں جا رہے ہیں گدھے لوگ، ایسے نہیں. کبھی گائے کی شادی ہوئی ہے تو چلو بھائی سب لوگ بارات میں چلتے ہیں، گائے کی شادی ہے. تو جانور میں نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ نے اشرف المخلوقات ہم لوگوں کے اندر امت محمدیہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کے اندر انسانی خواہشات پیدا ہو رہا ہے اور آپ کی عمر ہو چکی ہے تو بھائی دوسری کی ماں بہن کی بیٹی پر کیوں نظر ڈال رہے ہو؟ دوسری کی ماں بہن کی عزت کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جاؤ نکاح کرو، ہمت ہے تو نکاح کر کے لوگوں کو بتلاؤ کہ میں نے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہے نکاح کیا ہے، زنا نہیں کیا ہے. جی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ گھر جو ہے اچھے اخلاق سے چلتا ہے. کیا زبردست پیاری بات کر رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا موقعی زمین پر یہ کتاب ہے. انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے، انسان کی عزت، انسان کی بڑائی، انسان کی تعریف اس کے اچھے صفات سے ہوتی ہے. صفات کا مطلب اچھی عادات سے، اچھی اخلاق سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، پیسے سے نہیں ہوتی ہے. پیسے سے انسان مالدار ہوگا، پیسے سے بڑا آدمی وہ نہیں بن پائے گا، بلکہ اچھے اخلاق سے انسان بڑا انسان بنتا ہے. پیسہ اگر آ گیا تو لوگ کہیں گے کہ مالدار ہے، لوگ کیا کہیں گے مالدار ہے، لیکن اچھی اخلاق والا نہیں پاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو آپ دیکھیں، کیا ان کی اخلاق کیا انہوں نے پیغام دیا زندگی کے اندر. قرآن میں اس کو 14ویں پارے کے اندر کیا مطلب الفاظ میں استعمال کیا ان کو. تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دل کے اندر اگر سختی آ جاتا، اگر آپ اپنے دل کے اندر سختی رکھتے ہیں تو یہ اتنے جو صحابہ ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، جو آپ پر جان دینے کے لیے فدا ہیں، یہ تیار نہ ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی تھی، جو اخلاق تھا، وہ ہم سوچ رہے ہیں غور و فکر کریں. اتنے سارے لوگوں نے کافر نے ان کو تکلیف پہنچایا، ان کو گالیاں دی، نہ جانے کیا کیا پتھر برسائے، پھر بھی زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ نہیں کہ ان کے خاندان میں سب ایمان لائے، بددعائیں نہیں کی ہیں. ہم خود سوچیں ہمارے نبی نے یہ ہمیں اخلاق کیا، یہ ہمیں درس دیا ہے، اور ہمیں اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں. اس چیز کو لے کر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ سانسیں اللہ کی دی ہوئی ہے، صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر نعمتیں جو ہمیں اللہ دے رہا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے بات نہیں کریں گے. بھائی کب تک بات نہیں کیجیے گا؟ کیا بول گیا ہے آپ کو؟ معاشرے میں کیوں نفرت پھیلا رہے ہیں؟ اگر ایک انسان اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیل جاتی ہے. اب آپ نے شروع کیا ہے تو جو شخص اس پر عمل کرے گا سارا کا سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا. میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے یہی کہتا ہوں کہ بھائی محبت سے رہیں، محبت کا پیغام ہے. تو کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ جو میری عمر بھر کی داستان تھی، وہ جو گیت تھا جو تم نے سنا نہیں، وہ میری عمر بھر کا ریاض تھا. کیا ہے؟ وہ جو گیت تھی جو میرے عمر بھر کا داستان تھا، جو تم نے کیا ہے سنا نہیں.
وہ میرے درد کی تھی، وہ میرے درد کی جو داستان تھی وہ تم نے ہنسی میں اس کو بنا. میں تو آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں کہ بھائی ہم آپس میں رہیں، محبت سے. بیوی کے کیا حقوق ہیں، عورتوں پر بھی سیکھا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کمینہ ہے وہ شخص جو عورت پر ہاتھ اٹھائے، عورت کے ساتھ بدتمیزی کرے، یعنی بیوی کے ساتھ. کیا کہا؟ کمینہ. بہت غلط گندا گالی ہے یہ گالی ہے. اور اللہ کے نبی نے کمینہ کہا ہے تو شخص کو. وہ شخص کمینہ ہے جو بیوی سے جو ہے جو بیوی سے بدتمیزی کرے، جو بیوی سے بدکلامی کرے، بیوی پر ہاتھ اٹھائے، یہ شخص کمینہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کمینہ نہیں بننا چاہتا ہوں بلکہ میں شریف بننا چاہتا ہوں. ہر آدمی سوچے، غور و فکر کرے، میرے الفاظ کو سننے غور سے، اور غور و فکر کیجیے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بننا چاہتے ہیں یا کمینہ بننا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ اچھا بننا چاہتے ہیں یا کمینہ بننا چاہتے ہیں؟ اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی محبت کا اظہار. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گلاس میں پانی پی رہی تھی. اس زمانے میں گلاس لمبے لمبے ہوتے تھے بہت، یہ آج کل تو چھوٹے چھوٹے سب آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس گلاس میں کیا ہے؟ پانی پینے کے بعد اس گلاس کو رکھ. اللہ کے نبی آئے اور اسی گلاس کو اٹھائے اور عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے اپنا ہونٹ کہاں لگایا تھا اور دیکھا کہ پانی پیے ہیں؟ کیوں؟ اظہار محبت. بیوی ہے نا، غلط تھوڑا نا، بیوی ہے. اور بیوی سے اظہار محبت ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص جو ہے مولانا تائی زمین ہے صاحب کے پاس آئے اور کہہ رہے کہ مولانا کو ایسا تعویذ دیجیے کہ جو بیوی جو ہے میری، یعنی کہ میری بات مانے. مولانا نے کہا کہ بیوی پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرتا ہے. عورت پر کتنے تعویذ آپ لٹکا دیجیے کچھ اثر نہیں ہوگا. عورت اگر کسی چیز کی بھوکی ہے وہ ہے محبت. دل میں جگہ دیجیے اس کو، دل میں. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر عورتیں جس کی بیوی ہوتی ہے ان کی قد مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیں، عورت جو بیوی میں ہوتی ہے اس کے شوہر کے قد سے اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہوگی. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس کے قد شوہر سے ہلکا سا نیچے ہوگا. کیوں؟ اس لیے جب اس کو گلے لگائیں گے تو اس کا سینہ اور اس کا سر یہاں آ کے لگے گا. تو اس لیے پتا چلتا ہے کہ عورت کو دل میں جگہ دیا جاتا ہے. کہاں؟ دل. ہم لوگ خود سوچیں کہ آج آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے. سچے دل سے بتلائیے گا کہ کبھی آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ کھلایا ہے؟ کوئی ہے؟ میں ہوں انشاءاللہ، میں نے کھلایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بیوی ہم سے بدتمیزی کرتی. کیا ہے؟ بیوی ہم سے بدتمیزی کرتی. بھائی آپ نے اپنی بیوی کو عزت دیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. تو وہ آپ کی عزت کرے گی؟ نہیں کرے گی. وہ کیا ہے؟ آپ کی عزت نہیں کرے گی. یہی تو آج کے بیان کا خلاصہ اور آج کے پیغام ہم یہی آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کیا ہے؟ خوشحالی لائیں، محبت پیدا کریں، نفرت نہ پھیلائیں. کہ اگر سامنے والا آپ سے معافی مانگے، معاف کر دیجیے، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا میں نے. اس لیے کہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے. کیا ہے؟ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. ہم دل کے اندر ہزاروں سال کی جو ہے نفرتیں لے کے بیٹھے ہوئے. تو پھر تو وہی بات ہو گئی کہ نبی کے زمانے کے آنے سے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے یہی تھا نا کہ لوگ ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ میرے خاندان میں فلاں سے جو ہے مارکیٹ چل رہی ہے، ان سے بات چیت نہیں کرنا. اس جاہل میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا ہمارے نبی نے 23 سال زندگی جو گزارے ہیں نبوت کے، وہ یوں ہی گزار کے چلے گئے؟ کیا انہوں نے ہمیں سبق نہیں دیا تھا؟ سبق دیا تھا، پیغام دیا تھا، لیکن ہم لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. جب آپ مانیں گے نہیں تو ساری زندگی آپ یوں ہی ٹینشن میں رہیے گا. چہرے پہ آپ کو کبھی خوشی نہیں آئے گی. ہمیشہ آپ کے گھر میں کھٹپٹ ہوگا. میری بات گارنٹی اس کا لکھ لیں آپ.
جب تک اپنے دل کو پاک صاف نہیں رکھتے. لہٰذا آج کے بیان سے ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے, مجھے امید ہے کہ کچھ باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ آئی نا سمجھ میں؟ چلیے الحمدللہ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.